حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کا جو لقب ہے وہ ہے سیدہ قریش، سیدہ قریش، اور ایک آپ کا لقب ہے طاہرہ، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ہے ام ہند۔ آپ بیٹی کس کی ہیں؟ خدیجہ بنت خویلد، اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت زائدہ۔ اور پھر دوستان محترم، نبی کریم علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کی سب سے بڑی عظمت، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ ان کو کیسی عظمت اور کیسا مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارے، قریب اور اولا ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس نبی کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی جس رفیقہ حیات کا، جس زوجہ محترمہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ام المومنین لکھتے ہیں۔ اگر سب کا اکٹھا ذکر کیا جائے تو ساتھ امہات المؤمنین لکھتے ہیں، اور یہ ٹائٹل، یہ لقب امہات المؤمنین کا ان کو قرآن نے دیا ہے۔ تو ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو لقب ہے نا طاہرہ، ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ اپنے کردار میں، اپنی سیرت میں، اپنی زندگی میں اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اتنی پاک دامن تھی کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو طاہرہ کہہ کے پکارتے تھے۔ طاہرہ کس کو کہتے ہیں؟ جو پاک دامن ہو، جس کا کردار روز روشن کی طرح پاکیزہ صاف ہو، اس کو طاہرہ کہتے ہیں۔ اور یہ آپ کا لقب اسلام قبول کرنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ طاہرہ ہیں۔ قربان جاؤں آقا کریم علیہ السلام کی اس زوجہ محترمہ کی عظمت پر، جس محبوب کی یہ رفیقہ حیات بنی ہے، اس محبوب کا لقب پہلے کیا تھا کہ کفار مکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اعلان نبوت کرنے سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کو کفار مکہ صادق اور امین کہتے تھے، اور ادھر آپ کی زوجہ محترمہ رفیقہ حیات ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، زمانہ جاہلیت میں ان کا لقب بھی طاہرہ ہے۔ ادھر محبوب کا لقب صادق اور امین ہے، ادھر زوجہ رسول کا ذکر طاہرہ ہے۔ اور پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ کی جو ولادت ہے وہ عام الفیل سے 15 سال پہلے ہوتی ہے۔
وہ جو ہاتھی والا واقعہ ہے، ابرہا والا، جب وہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تو اللہ رب العزت نے اس اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اس واقعے سے 15 سال پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ کا جو خاندان ہے وہ قریش ہے۔ اللہ کے محبوب الاسلام کا بھی جو قبیلہ ہے وہ قریش ہے، خاندان بنو ہاشم ہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ، آپ کا جو خاندان ہے، قبیلہ ہے، وہ قریش ہے۔ اور پھر کسی پر جا کر چوتھی پشت پر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو سلسلہ نسب ہے آباء و اجداد کے اعتبار سے، کسی پر جا کر اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور پھر یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ اپنے کردار میں، اپنی سیرت میں، اپنی زندگی میں بہت زیادہ پاک دامن تھی، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ با اخلاق، خوش اخلاق، خوش گفتار تھی، یعنی مالدار گھرانہ ہونے کے باوجود یہ جو تکبر ہے وہ آپ کی ذات میں نہیں تھا۔ آپ کی ذات میں بردباری تھی، نرم مزاج تھی، خوش اخلاق تھی۔ سیرت اور کردار میں زمانہ جاہلیت میں بھی عورتوں کے اندر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ بے مثال تھی۔ اور پھر آپ چونکہ تجارت کرتی تھی، اور اس تجارت کے اندر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ بہت زیادہ امانت دار تھی، دیانت دار تھی، کہ تجارت کرتے ہوئے بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ اور پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ دوسری طرف اللہ کے محبوب الاسلام جس سال فیل والا، عام الفیل والا واقعہ ہوا ہے، اسی سال اللہ کے محبوب الاسلام کی ولادت ہوتی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ رفیقہ حیات بننے سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا پہلے 2 مرتبہ نکاح ہوا تھا۔ جب آقا کریم علیہ السلام، آپ کی زندگی حیات پاک 25 سال کی ہوئی، تو آقا کریم علیہ السلام بھی، چونکہ کفار آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آقا کریم علیہ السلام کی امانت اور دیانت کی وجہ سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے خود اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں نکاح کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی امانت اور دیانت کی وجہ سے، اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجمع قریش کے اندر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ اس وقت آقا کریم علیہ السلام کی جو حیات پاک ہے، عمر مبارک ہے، وہ 25 سال ہے، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جو عمر مبارک ہے وہ 40 سال ہے۔ اور پھر دوستان محترم، جب آپ نے اسلام کو قبول کیا، بلکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ
عورتوں کے اندر سب سے پہلے آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور پھر اسلام کی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کس قدر خدمت کی ہے۔ جب اللہ کے محبوب الاسلام کے ساتھ نکاح ہوا، چونکہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا گھرانہ مالدار ہے، جب اسلام کو قبول کیا اپنا سارا مال و دولت اللہ کے محبوب الاسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، سارا مال و دولت اللہ کے محبوب الاسلام کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال سے بہت سارے لوگ جن کا اللہ کے محبوب نے قرضہ ادا کیا ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے مال میں سے، اور پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے مال کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیواؤں پر، یتیموں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وہ مال خرچ کیا ہے۔ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنا مال و دولت سب کچھ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا، ادھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جتنا مال نے نفع حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال نے جتنا نفع مجھے دیا ہے، اتنا کسی اور کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا۔ وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی بہترین چار عورتیں، بہترین چار عورتیں ہیں، ان میں سے پہلی عورت مریم بنت عمران ہے، دوسری عورت حضرت آسیہ فرعون کی جو بیوی تھی، اور تیسری فرمایا خدیجہ الکبریٰ ہے، اور چوتھی فرمایا فاطمہ بنت محمد ہے۔ فرمایا یہ چار عورتیں ہیں جو دنیا کی بہترین خواتین ہیں۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار عورتیں یہ خواتین کی سردار ہیں، حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ الزہرا۔ فرمایا یہ عورتوں کی سردار ہیں۔ اور پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، دیکھیں وہ خواتین جو سب سے زیادہ فضیلت اور بلند مقام والی ہیں، ان کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو شامل فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عظمت دیکھیے کہ اس کائنات کی عورتوں میں جو عورت سب سے افضل ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ بھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہے، ماں بھی افضل ہے اور جو بیٹی ہے وہ بھی افضل ہے۔ اور پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے دیکھیے کیا عظمت اور مقام نصیب ہوا۔ 25 سال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے جب اللہ کے محبوب نے نکاح فرمایا تو 25 سال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی صحبت میں رہی ہے۔ ان 25 سالوں کے دوران اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب تک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ زندہ رہی آپ نے دوسری کوئی بھی زوجہ اختیار نہیں فرمائی۔ اس قدر اپنی اس رفیقہ حیات کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو محبت تھی۔ اور جب کا آپ کا وصال ہوا تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نکاح فرمائے۔ اور پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ
جو 25 سال اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ گزرے ہیں نا، وہ 25 سال انتہائی زیادہ کٹھن اور مشکل دور والے تھے، اور ہر قدم پر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، اور رفیقہ حیات ہونے کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حق ادا کر دیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر اس دور کے اندر کوئی رفیقہ حیات صحیح معنوں میں بننا چاہتی ہے تو وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جو سیرت ہے اس کو اپنے لیے نمونہ سمجھ لیں۔ اگر ان کو نمونہ نہیں بنائیں گی تو وہ اپنے خاوند کے لیے پھر وہ رفیقہ مطالبات تو بنے گی، وہ حقیقی معنوں میں رفیقہ حیات نہیں بنے گی۔ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے۔ اور پھر دوستان محترم، حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ جو آپ کے لیے برتن میں کھانا لا رہی ہے، اللہ کا اس خدیجہ کے لیے سلام ہے، میری طرف سے بھی سلام ہے، اور اس خدیجہ کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کے اندر موتیوں کا ایک محل گھر تعمیر کیا ہے، اور وہ ایسا گھر ہے جس میں نہ کوئی خوف ہے، نہ غم ہے، نہ تکلیف ہے۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو خوشخبری سنائی ہے۔ اور پھر دوستان محترم، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ اس قدر پیار کہ جب آپ کا وصال ہوا تو حضور علیہ السلام اکثر اپنی دوسری ازواج کے سامنے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، کیا دنیا کے اندر آپ کے لیے صرف ایک وہی عورت تھی جس کا آپ ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، ہاں، اس خدیجہ جیسی میرے لیے دنیا میں اور کوئی عورت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا، جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، تو اس وقت خدیجہ الکبریٰ مجھ پر ایمان لائی ہے۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے، اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ نے میری تصدیق کی ہے۔ جب لوگوں نے میرے لیے اپنے مال کو روکا ہے، اس وقت اپنا سارا مال و دولت حضرت خدیجہ الکبریٰ نے میری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ تو دوستان محترم، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آج چونکہ 10 رمضان المبارک ہے اور آج آپ کا یوم وصال ہے، اس لیے چند باتیں آپ کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کی ہیں۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جو یوم وصال ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کے ہجرت فرمانے سے پہلے 3 سال قبل سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا تھا، اور آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ جنت المعلیٰ کے اندر ہے، مقام حجون پر۔ تو دوستان محترم، اگر آج اس دور کے اندر خواتین اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں عورت کے روپ میں لانا چاہتی ہیں تو ان کے لیے امہات المومنین میں سے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جو سیرت اور کردار ہے وہ مشعل راہ ہے۔